السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ ایک افضل عمل ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی وہ روزہ رکھ رہے تھے 10 محرم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ایک افضل اور عظیم دن ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات دی ہے، اور فرعون اور اس کے قوم کو غرق کیا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تم سے ہمیں زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ جائز ہے، ایک افضل عمل ہے۔ دوسری بات کہ روزہ ہم صرف 10 کو رکھیں گے یا 9 اور 11 کو بھی ملائیں گے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ 10 محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے آئندہ سال تم 10 کے ساتھ 9 یا 11 کو بھی ملاؤ۔ پھر آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن صحابہ کرام نے پھر 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملایا، بعض نے 11 کو بھی ملایا۔ اس لیے یہودیوں کی مخالفت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملائے یا 11 کو بھی ملائے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف 10 کو روزہ رکھتا ہے اور وہ 9 یا 11 کو نہیں رکھ سکتا تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری اور عذر کے صرف 10 کو روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے اور بہتر نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کی 3 صورتیں ہیں: صرف 10 کو روزہ رکھنا، 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 روزے رکھنا، اور 9، 10، 11 3 روزے رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی 9، 10، 11 تینوں دن 3 روزے رکھے تو یہ سب سے افضل ہیں۔ اور اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھے، 2 روزے رکھے۔ اور اگر تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف 10 کو روزہ رکھے، تو 10 کو اگر کوئی آدمی صرف روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 10 کو روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔